بچہ پیدا کرنے کے لیے اماں نے میری شادی ایک غریب لڑکی سے کروائی اور شرط رکھی کہ ڈلیوری کے فوراً بعد میں اسے طلاق دے کر بچہ اپنی پہلی بیوی کو دوں گا، کیونکہ پہلی بیوی امیر تھی۔ میں نے اماں کی فرما برداری میں اپنی غریب بیوی کو بچہ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی، مگر ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ میرا نام کامران ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا، جبکہ میری ماں شدت سے میری اولاد کی خواہش مند تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بالآخر بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اماں نے ایک حل نکالا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ میری شادی کسی غریب لڑکی سے کروا دیں اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی ہم اس لڑکی کو فارغ کر کے بچہ پہلی بیوی کے سپرد کر دیں۔ میری پہلی بیوی بہت امیر تھی۔ مجھے اپنی ماں کی یہ بات بہت عجیب تو لگی تھی، مگر میں خاموش رہا، کیونکہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا اور ہمیشہ اپنی ماں کے اشاروں پر چلا آیا تھا۔ پھر ماں نے میری پہلی بیوی کو اس بات کے لیے راضی کیا۔ اس بات کی حامی بھرتے ہی اماں نے انتہائی غریب لڑکی کا انتخاب کیا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ رشتہ طے ہوتے ہی اماں نے سادگی سے میرا نکاح غریب لڑکی سے کروا دیا۔ میری دوسری بیوی انتہائی معصوم اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے میرے قریب آنے کی اور میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اس کی ہر پیش قدمی ناکام بنائی، کیونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد میں نے اسے طلاق دینی تھی۔ ایسے میں اس سے دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت تلخ رہتا تھا اور وہ میرے رویے سے الجھتی اور پریشان ہوتی رہتی، مگر کبھی اف تک نہیں کی۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید غریب گھرانے کی لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ میرے دل کو نہیں بہلا رہی، جبکہ ہم ماں بیٹے کو شادی ہوتے ہی بس ایک ہی پل کا انتظار تھا کہ کب ماہم ہمیں ماں بننے کی خبر دیتی ہے۔ پھر جلدی اللہ نے ہماری سن لی اور ڈاکٹر نے ماہم کو ماں بننے کی نوید سنا دی۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں بھی اولاد کا سن کر اپنے دل میں انوکھے احساس محسوس کر رہا تھا۔ میری دوسری بیوی کو لگ رہا تھا شاید بچے کی خبر سن کر میں اس سے نرمی سے پیش آؤں گا اور اس کے قریب ہو جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے خود کو کاموں میں جان بوجھ کر مصروف کر لیا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو کہ میں اب بھی اسے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ پھر ہم نے بہت بے چینی سے 9 مہینے تک بچے کا انتظار کیا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب ماہم نے میرے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ ہم ہسپتال سے ماں بچے کو گھر لے آئے۔ پھر جیسے ہی بچہ میں نے ماں کی گود میں دیا، ماں نے فوراً حکم دیا کہ تم جا کر ماہم کو فارغ کرو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ اب اس کا اس گھر میں کوئی کام نہیں اور یہ بچہ اپنی پہلی بیوی اسما کو دے دو۔ ماں کی بات سن کر ایک پل کو میرے دل میں کچھ ہوا تھا۔ جو بھی ہو، وہ ابھی اتنی تکلیف جھیل کر آئی تھی اور کمزوری سے نڈھال پڑی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ابھی سے، مگر ماں ابھی تو وہ بہت نڈھال ہے، کیا ہو گیا اگر ہم اسے کچھ دن اس گھر میں رکنے دیں؟ میری بات سن کر میری ماں نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے اسے گھر میں رکھنے کی بات کی تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا اور یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ ماہم کو طلاق دو، اپنی ماں کے گھر جا کر وہ آرام کر لے گی اور اگر زیادہ احساس ہو رہا ہے تو چند پیسے اسے تھما دینا، وہاں جا کر وہ اپنی اچھی خوراک کا دھیان بھی رکھ لے گی۔ ماں کا سرد لہجہ اور تیز نظریں مجھے بوکھلا رہی تھیں۔ میں نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور بچہ اسما کے حوالے کر کے ماہم کے پاس آ گیا اور بولا، تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت اور تکلیف نظر آئی۔ وہ بے یقینی سے میرا منہ دیکھنے لگی، پھر کمزور لہجے میں بولی، مگر میں کیسے، اور میرا بچہ وہ؟ تبھی میں نے اس کی بات کاٹ دی اور بولا، تمہیں بچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اب ہمارے پاس ہی رہے گا، ہم نے صرف بچے کے لیے ہی شادی کی تھی، تو تم یہ پیسے لو اور یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے تھما دیے اور فوراً رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجودہ تکلیف کو میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا تاکہ میرا دل سخت رہے۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی اور اسما
اس نے بھی تو صرف اسی شرط پر دوسری بیوی قبول کی تھی، اور پھر میری دوسری بیوی روتے دھوتے اس گھر سے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی، مگر میں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے آدھی رات بیت چکی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ابھی آدھی رات ہی ہوئی تھی کہ اچانک وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور ابھی کالج کا طالب علم تھا جب میرے باپ کا کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ ان کی زندگی میں ہمارے گھر میں پیسے کی کمی نہ تھی۔ بابا نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ہم نے بہت عیش کی زندگی گزاری تھی، مگر بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ ہم غریب تو نہیں ہوئے، مگر میری اعلیٰ تعلیم اور گھر کے نظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بہت سے خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑا تھا۔ ان سب نے میری ماں کو عجیب چڑچڑا اور بد مزاج بنا دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی عیش بھری زندگی سے محروم ہونے پر بہت تل ملائی ہوئی تھیں۔ انہیں انتظار کی زندگی گزارنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ برداشت کیا، مجھے بہترین تعلیم دلوائی۔ میرے سارے فرض پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹا۔ میں نے کئی بار ان کو تکلیف دہ مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ماں کی دکھ بھری زندگی کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مجبوری کی زندگی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی، مگر میری خاطر وہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اپنی ماں کی عزت بے تحاشا تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر اپنے مائکے بھی جا سکتی تھیں اور دوسری شادی کر کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی تھی۔ یہ مشورے کئی بار میری نانی نے ماں کو دیے تھے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات پر اپنی اولاد کو ترجیح دی۔ اس سب سے میرے دل میں ان کا مان بہت بڑھ گیا۔ بلا شبہ وہ عظیم ماں تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا اور ان کے حکم پر، ان کے پسند پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گا، چاہے مجھے اپنا آپ کیوں نہ بیچنا پڑ جائے۔ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کے لیے میں نے دن رات لگا کر محنت کی تھی۔ جلدی میری اعلیٰ تعلیم مکمل ہوئی اور میں ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز ہو گیا۔ میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اپنی ماں کے سارے شوق پورے کر سکتا تھا، مگر اتنا وقت محرومی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے میری ماں کا لالچ بڑھ چکا تھا، اتنا کہ میری تنخواہ انہیں بہت معمولی لگ رہی تھی۔ تب انہوں نے میرے لیے امیر لڑکی کا انتخاب کرنے کا سوچا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ سے میرے مستقبل اور اپنی اچھی زندگی کے بڑے خواب دیکھے تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ ایک امیر اور طاقتور خاندان قسمت بدل دے گا۔ میں نے ہمیشہ ماں کی باتوں پر یقین کیا، لہٰذا میری ماں نے اپنے ایک دور پرے کے رشتہ دار سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ وہ اس شخص کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی کروڑوں کی جائیداد کی وارث صرف اس کی بیٹی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ کر کے میری ماں نے اس شخص کو اس طرح شیشے میں اتار لیا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے سونپ دیا۔ میرا رشتہ ہوتے ہی میری ماں کے چہرے پر وہی پرانی خوشی لوٹ آئی تھی جو کبھی بابا کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، اور اپنی ماں کے مطمئن اور خوشی بھرے چہرے کو دیکھ کر میں نے بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت اسما رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ میں اور میری ماں رخصت ہو کر اسما کے اس نئے گھر میں آ گئے، جو گھر اسما کے باپ نے اسے شادی کے تحفے پر دیا تھا۔ پھر وہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور دولت مند لڑکی تھی، مگر شادی کے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت اکھڑ اور سرد مزاج ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت حد تک خراب تھا۔ اس کی باتوں اور رویوں سے میرا دل بہت دکھتا، مگر اپنی ماں کی خوشی کی خاطر میں نے اس کے ہر رویے کو برداشت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ماں اس کے ہر رویے کو برداشت کرنے کا کہتی، کیونکہ ماں اس کے عالی شان گھر میں بہت عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے وہ سب مل گیا تھا جس کی وہ چاہت کرتی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی اور عجیب بات یہ تھی کہ میری نسبت اسما کا ماں سے رویہ بہت بہتر تھا۔ ان کے ساتھ خوب ہنس کے باتیں کرتی تھی اور ان سے کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ماں اپنی بہو کے ساتھ خوش تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، لہٰذا اپنے ساتھ اس کے رویے کو میں نے چپ چاپ سہ لیا۔ مگر 4 سال گزر جانے کے بعد بھی جب اسما ماں نہیں بنی تو مجھے اور ماں کو پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اسما کا چیک اپ کرانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ بانجھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ماں کی بے چینی بڑھ گئی اور میں بری طرح اداس اور پریشان ہو گیا۔
اسی سوچ نے مجھے ہلکان کر دیا کہ ایک بد مزاج اور بانجھ عورت کو صرف پیسے کی خاطر ساری زندگی برداشت کروں گا اور اولاد کی خوشی سے بھی محروم رہوں گا۔ یہ اذیت میرے لیے بہت بڑی تھی۔ اگر اولاد ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ دل لگا کر جیسے تیسے اس کی بدتمیزی اور بے رخی سہ لیتا، مگر بے اولادی کی زندگی مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ جب سے یہ خبر سنی تھی میں بہت چپ چپ رہنے لگا اور اپنی ماں کو بھی صحیح سے کسی بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے دل میں ان کی عزت کم ہوئی تھی، بلکہ میں آج سے پہلے دن کی طرح ان کی عزت اور ان سے محبت کرتا تھا، مگر اولاد کی پریشانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور میری ماں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس خبر کو سن کر میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں، اسی لیے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا۔ تب میرا موڈ اچھا کرنے کی خاطر ایک روز ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک تجویز پیش کی جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اولاد کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے، لیکن اس میں اسما کی تو کوئی غلطی نہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ اس نے اس عورت کو اتنی خوبیاں دیں، اس میں بیچاری اسما کا تو کوئی قصور نہیں۔ تم اسما کی طرف سے اپنا دل برا مت کرو، کیونکہ اگر تمہاری بیوی یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتی تو ہم دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہیں اولاد کی خوشی مل سکے۔ ماں کی بات پر میں بہت حیران ہوا تھا اور کتنی دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھیں، جبکہ مجھے لگا تھا کہ وہ ایسا کبھی نہیں سوچیں گی، کیونکہ ایک امیر زادی کے ہوتے ہوئے میں دوسری بیوی لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت جھگڑالو اور بد مزاج قسم کی عورت تھی۔ میری دوسری شادی کا سن کر وہ فساد کر دیتی یا طلاق لے لیتی تو ماں کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ اسی لیے تو انہوں نے اسما کو اپنی بہو بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اسما کو چھوڑ دوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کون کہہ رہا ہے کہ طلاق دو، ایک اور شادی کرو اور ایک ایسی لڑکی سے جو ہمیں وارث دے سکتی ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس بچے کو اسما کے حوالے کر دینا اور نئی بیوی کو فارغ کر دینا۔ ماں کی بات سن کر میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر دور دور تک پریشانی یا ملال تک نہیں تھا۔ وہ بہت مطمئن سے انداز میں مجھے مشورہ دے کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ ان کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ وہ ایک سودے کی بات کر رہی تھیں، ایک ایسے سودے کی جس میں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میں لاکھ اپنی ماں کا فرما بردار سہی، مگر اس حق میں نہیں تھا کہ کسی غریب لڑکی کو صرف بچے کی خاطر اپنی زندگی میں شامل کرتا اور پھر اس کی گود اجاڑ کر اس سے بے گھر بھی کر دیتا۔ یہ ظلم تھا۔ میں اپنی ماں کو روکنا چاہتا تھا، مگر دوسرے لمحے میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اپنی ماں کو یہ احساس دلانا کہ وہ غلط سوچ رہی ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں نافرمان کہلاتا اور میں نے تو ہر حال میں اپنی ماں کو خوش کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ویسے بھی مجھے معلوم تھا اگر میں ایسا کچھ کہتا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی اور میں اپنی ماں کو کسی صورت ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھری، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی میں نے اسما کا نام لے کر اپنی ماں کو اس فیصلے سے باز رکھنا چاہا۔ ماں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دیکھیں اسما بھلا کیوں مجھے دوسری شادی کی اجازت دے گی؟ وہ تو یہ سنتے ہی بھڑک اٹھے گی، اور اگر اس نے صرف یہی جان کر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر ماں مسکرائی اور بولی، تم اس کی فکر مت کرو، اسے میں سمجھا دوں گی، ویسے بھی میری ہر بات کو سمجھتی ہے۔ تم بس دوسری شادی کی تیاری کرو اور میری یہ شرط یاد رکھنا، بچہ پیدا ہوتے ہی تم دوسری بیوی کو طلاق دو گے۔ ہمیں دوسری عورت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اولاد چاہیے۔ میں نے سوچا اگر ماں کہہ رہی ہے تو شاید ٹھیک ہی ہوگا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ ماں نے جیسا کہا بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے کسی طرح اسما کو اس بات کے لیے راضی کر لیا۔ اسما کو میری دوسری شادی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ شاید اس کو تو اس بات پہ بھی اعتراض نہ ہوتا اگر میری دوسری بیوی میرے ساتھ رہتی تو، کیونکہ اس کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ جانے کیوں۔ اس وقت مجھے اسما کی حامی بھرنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس بات پر لڑائی جھگڑا کرے اور کہے کہ مجھ پر صرف اس کا حق ہے۔ عموماً لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت میں ایسے ہی الفاظ ادا کرتی ہیں، مگر اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ اللہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں اس کا جتنا خیال رکھتا تھا وہ اتنی ہی بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔
اس وقت بھی اس نے اس بات کو بہت معمولی سمجھا اور دوسری لڑکی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چند مہینوں کے اندر ماں نے میرے لیے ایک غریب مگر شریف لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ ماہم ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھر جہاں اکثر فاقوں کی نوبت رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والدین نے سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں مانگا اور فوراً سے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے والدین نے شاید اس کے بہتر مستقبل کی امید میں یہ رشتہ قبول کیا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بہت سادگی سے میرا ماہم کے ساتھ نکاح ہوا اور ہم اسے بیاہ کر گھر لے آئے۔ شادی کی رات میں نے ماہم سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میری سرد مزاجی کی وجہ سے وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میرا رویہ ماہم کے ساتھ بس دستور ویسا ہی رہا۔ تو ایک دن جھجک کر وہ مجھ سے کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ یقیناً آپ کی ماں نے آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ اولاد کے لیے آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، تب بھی آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اپنی خدمت اور خلوص سے آپ کا دل جیت لوں گی اور میں رشتے نبھانا جانتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے محض ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میری خاموشی سے اس کا دل دکھا تھا۔ میں نے واضح طور پر اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا تھا، مگر پھر بھی کوئی سٹیپ نہیں لیا اور خود کو آفس تک محدود کر لیا۔ مگر میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں رہا۔ ماں کی ہدایت کے مطابق جب تک مجھے اولاد کی خوشی نہیں مل جاتی، مجھے ماہم کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہم کو توجہ دینے لگا۔ میری ہزار بے رخی کے باوجود وہ میری بہت عزت کرتی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، میرے سارے کام خود کرتی۔ میں اسے ڈانٹتا تو اف تک نہ کرتی۔ البتہ اس کی بھیگی آنکھیں اکثر مجھے پریشان کرنے لگ جاتی۔ میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ مجھے ماں کی نصیحت اچھے سے یاد تھی، مگر کیا کرتا، میں محبت کا ترسا ہوا انسان تھا۔ میری پہلی بیوی نے تو کبھی مجھے شوہر کا درجہ دیا ہی نہ تھا، نہ کبھی میری عزت کی، اور یہ لڑکی مجھے بہت عزت دے رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں احترام اور محبت دیکھی تھی۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی میں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ میں اگر کبھی بھول کر نرم لہجے میں اس سے بات کر لیتا تو اس کے چہرے پہ خوشی کے کئی رنگ آ جاتے اور میں ان رنگوں کو دیکھ کر محسور سا ہو جاتا۔ وہ کتنی معصوم سی تھی، میری ذرا سی توجہ پر ہی کھل اٹھتی تھی۔ اور ایک طرف اسما تھی جسے نہ پہلے کبھی میری پرواہ تھی اور دوسری بیوی کے آ جانے کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا رویہ بددستور تھا، بلکہ اب تو اگر میں کبھی اس سے بات کرنے، اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو بہت حقارت سے مجھے کہہ دیتی، اب کیوں میرا پیچھا پکڑا ہوا ہے؟ اب تو تمہارے پاس دوسری عورت ہے، جب تک وہ موجود ہے اسی کے ساتھ دل لگاؤ، میرے سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ٹائم مجھے بھی آزادی سے جینے دو۔ مجھے اس کی باتیں بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ ماہم کے آ جانے کے بعد میرے اندر کی مردانگی اور غیرت جاگنے لگی تھی۔ اسما کا رویہ مجھے غصہ دلانے لگا تھا، مگر ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ میرا دل ماہم کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور اپنے دل کی کیفیت سے خود بھی تنگ آ چکا تھا۔ پھر انہی دنوں مجھے ماہم نے وہ خوشخبری سنائی جسے سننے کے لیے ہم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر جہاں میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہاں میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو اولاد کی خوشی نے مجھے مطمئن کیا، دوسری جانب یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماہم کو اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ مجھے اس معصوم پر ترس آنے لگا تھا۔ اولاد کا سن کر وہ بھی بہت خوش تھی۔ اسے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ اب اولاد کی خاطر میں اسے دل سے قبول کر لوں گا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ مگر اس بیچاری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہماری سوچی سمجھی چال تھی اور اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا تھا۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی، میرے برے رویے کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیتی اور کبھی بھی منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ میرے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی اور زیادہ سے زیادہ میرے آس پاس رہا کرتی تھی۔ اس سب سے میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنے جاب اور آفس میں بے تحاشا مصروف کر لیا اور کوشش کرتا کہ رات کے وقت ہی گھر جاؤں جب وہ گہری نیند سو چکی ہو۔ مگر وہ عجیب تھی۔ ماں سارا دن اس سے بے تحاشا کام لیتی تھی۔ ان کاموں سے اس کا تھکن سے برا حال ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرے انتظار میں جاگتی تھی۔
اور جیسے ہی میں گھر آتا وہ ایک دم اٹھ جاتی اور مجھ سے بولتی کہ میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاؤں اور آپ کے کپڑے نکالوں۔ میں اس کی اتنی فرما برداری اور خیال پہ چڑھتا جاتا تھا۔ اسے بہت بار ٹوکا بھی کہ اب تمہاری حالت ایسی نہیں، تم سو جایا کرو، مگر وہ تو سنتی ہی نہیں تھی۔ ہم نے ماں کے رویے کو بھی برداشت کیا، میری تلخی کو بھی، مگر اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ 9 مہینے گزر گئے اور آخر وہ دن آ گیا جس کا ماں کو انتظار تھا۔ ہم نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں گیا، ماں نے فوراً اپنی شرط دہرائی، وقت آ گیا ہے بیٹا کہ اب اسے گھر سے نکال دو۔ میں کمرے میں گیا، ہم ابھی تک بستر پر تھی، زندگی کی تکلیف سے نڈھال، مگر اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اسے بیوی کا درجہ دوں گا۔ اس کی حالت نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی، مگر میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ ہم تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اسے کس مقصد کے تحت اس گھر کا فرد بنایا گیا۔ اذیت کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، پھر بھی بس اسی دروازے کی طرف دیکھا جیسے کسی کے منتظر ہو۔ مگر جب میں نے اپنی بات دہرائی تو وہ مارے غم کے پھٹ پڑی اور ہچکیوں سے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور میری منت کرنے لگی کہ میں اسے مت چھوڑوں اور اس بچے کو دور نہ کروں، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ آخر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی، اپنے آنسو ضبط کیے اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ ماں نے کہا تھا کہ اسے طلاق دینا، مگر نہ جانے کیوں میرے منہ سے طلاق کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا، دل کر رہا تھا ہم کو روک لوں، اسے کہیں نہ جانے دوں، ماں کی منت کر لوں کہ وہ دولت کی خواہش چھوڑ دے۔ میں ہم کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جینا چاہتا تھا، مگر خاموش رہا۔ پہلے ہی ماں میرے لیے بہت قربانیاں دے چکی تھی، اب مزید نہیں۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر پھر شور بڑھنے لگا۔ آخر میں اٹھا اور اسما کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اسما بچے کے سر پر جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تکیہ تھا، وہ جیسے بچے کی سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں دھاڑا۔ میری آواز سن کر ایک جھٹکے سے اسما پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کے چہرے پہ کوئی ندامت نہیں تھی۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا کرنے لگی تھی تم؟ اسما عجیب غصائی لہجے میں چیخ کر بولی، ہاں دماغ خراب ہے میرا، تم زبردستی میرے سر پر مسلط کیے گئے۔ میں کسی اور کو چاہتی تھی، مگر ڈیڈ کو وہ آوارہ لگتا تھا۔ میں کوشش میں تھی کہ ڈیڈ کو منا لیتی، مگر تمہاری لالچی ماں نے میری ساری کوششوں پہ پانی پھیر دیا اور اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا کہ اس کی جگہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا اور میرا بیٹا ساری زندگی بیٹی کو سر کا تاج بنا کے رکھے گا۔ ڈیڈ نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب میں نے شادی سے انکار کیا تو ڈیڈ نے مجھے دھمکی دی کہ وہ جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ میں جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، کیونکہ میں عیش بھری زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ تب مجبوراً مجھے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑی۔ اتنا ہی نہیں، ڈیڈ نے مجھے مجبور کیا کہ کبھی بھی میں اپنی ساس کو موقع نہ دوں، ورنہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور تمہیں انتہائی ذلیل کر کے مجبور کرنے کا سوچ لیا۔ مجھے لگا تھا کہ اتنی ذلت جھیل کر تم خود ہی مجھے چھوڑ دو گے، مگر تم تو انتہائی ڈھیٹ اور گرے ہوئے انسان ہو۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی میں حمل ضائع کرنے کی گولیاں کھا رہی تھی تاکہ مجھے اولاد نہ ہو، اور تھک کر تم ماں بیٹا میرا پیچھا چھوڑ دو، مگر تمہاری ماں نے دوسری شادی کا حال پیش کیا۔ مجھے غصہ تو آیا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ تمہاری دوسری شادی کو لے کر تماشا بناؤں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا اس کے بعد تمہارا دوسری بیوی کے ساتھ دل لگ جائے گا، مگر تم ماں بیٹا بہت لالچی اور گھٹیا لوگ ہو۔ اب میں اس پرائی اولاد کو تو کسی صورت نہیں پال سکتی، اس لیے اسے مار رہی تھی۔ شاید تم مجھے چھوڑ دو۔ اسما کی بات سن کر جیسے مجھے ہوش آیا، میں نے غصے میں اس بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا، اب کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ میں دروازے کی طرف مڑا تو دروازے پہ ماں کو پایا، وہ بھی سب جان گئی تھی۔ میری آنکھوں میں شکوہ درد دیکھ کر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ بہت غلط کر چکی تھیں۔
میں نے شکایت کی نظروں سے ماں کو دیکھا اور بچے کو گود میں سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ماں نے گھبرا کر پوچھا۔ اپنی بیوی کو واپس لانے، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا تو ماں کی بولتی بند ہو گئی۔ میں باہر نکلا تو گلی کی نکڑ پر میری معصوم بیوی سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ میں تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تو اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی آیا ہوں۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں ماہم، ہمیشہ کے لیے، اور اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، کبھی اپنی زندگی کا فیصلہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں نے دھیرے سے کہا، اور بچہ اس کی کوکھ میں ڈال دیا۔ بچہ لیتے ہی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا اور دھیرے سے اس کا کندھا تھپک کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جو گھر میرا اپنا تھا، میرے باپ کا بنایا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا ماں خود ہی اسما کو اس کے باپ کے حوالے کر کے گھر آ جائے گی، مجھے بس اس کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ جو بھی ہو وہ میری ماں تھی۔